کرسچینٹی اور اسلام یہ دونوں ہی ایک ایسے مذہب ہیں جو بہت پاپولر ہیں اور سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے مذہب ہیں۔ اب ان دونوں مذہبوں میں کیا فرق ہے، کیا انتر ہے، کیا ڈفرینسز ہیں؟ ان دونوں مذہبوں کو ابراہیمی مذہب کیوں کہا جاتا ہے؟ پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام سے ان دونوں کا کیا تعلق ہے؟ ویسے 3 مذہب ابراہیمی مذہب ہیں۔ نمبر 1 جیوز، نمبر 2 کرسچینٹی، نمبر 3 اسلام۔ ان تینوں مذہبوں کی جڑیں کیسے پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام سے جڑتی ہے، کمپلیٹ ڈیٹیل اس ویڈیو میں سمجھیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام اور پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام یعنی کرسچینٹی، ان دونوں پروفیٹس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے کیسا جڑتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس چارٹ کو دیکھیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے پروفیٹ نوح علیہ السلام پہ آنا ہوگا، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کی طرف سے ایک خطرناک سیلاب آیا تھا جس میں تمام انسانوں کا خاتمہ ہو چکا تھا، جس کے بعد پروفیٹ نوح علیہ السلام سے انسانوں کا دوبارہ جنم ہوا۔ اگر بات کریں اللہ کے پیغمبروں کی تو تمام پیغمبروں کی نسل پروفیٹ نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے سام سے چلی۔ سام بن نوح کے 5 بیٹے تھے، جن میں ارم کی نسل میں اللہ کے نبی پروفیٹ صالح علیہ السلام آتے ہیں۔ پروفیٹ صالح علیہ السلام کو اللہ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ سام بن نوح کے دوسرے بیٹے ارفخشاد تھے، جنہوں نے تقریباً 400 سال کی عمر پائی۔ ارفخشاد کے بیٹے شالخ تھے، جن سے ہود علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ نے پروفیٹ ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ پروفیٹ ہود علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن کے نام قحطان اور فالخ تھا۔ بات کریں اگر قحطان کی تو ان کے 24 بیٹے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قحطان کے 24 بیٹوں میں سے ایک بیٹے ملکان کی نسل میں خضر علیہ السلام آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ قحطان کی نسل میں نمرود بادشاہ بھی تھا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ پروفیٹ ہود علیہ السلام کے دوسرے بیٹے فالخ سے 2 نسلیں آگے ناہور آتے ہیں، جو کہ پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کے دادا تھے۔ ناہور کے 2 بیٹے تھے آزر اور تاریخ۔ آزر کے 3 بیٹے تھے، جن میں پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام، ہاران اور ناہور شامل ہیں۔ ان میں ہاران کے بیٹے پروفیٹ لوط علیہ السلام تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پروفیٹ لوط علیہ السلام پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ پروفیٹ لوط علیہ السلام کو اللہ نے سدوم کی بستی میں بھیجا تھا، جہاں ایسی برائیاں موجود تھیں جو ان سے پہلے کسی قوم میں نہ تھی، جس کے سبب اللہ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اگر بات کریں پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بھائی ناہور کی، تو انہوں نے اپنی موجودہ زندگی ترکی میں گزاری۔ پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کم و بیش 3000 سال پہلے عراق کے علاقے ار میں ہوئی۔ پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام تھیں، جن سے شروعات میں آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن آپ کی دوسری بیوی ہاجرہ علیہ السلام تھیں، جن سے پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے پروفیٹ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لیکن کچھ عرصے بعد اللہ نے سارہ علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا، جن کا نام تھا پروفیٹ اسحاق علیہ السلام۔ پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے پروفیٹ اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں لے آئے، اور اسی علاقے میں رہتے ہوئے پروفیٹ اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مکہ میں رہنے والوں کا قبیلہ پروفیٹ اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جن میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ 4 خلیفائے راشدین پروفیٹ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ کچھ روایت کے مطابق پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد کتورہ سے نکاح کیا، جن سے پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹے تھے۔ ان 6 بیٹوں میں پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے مدیان کی نسل میں پروفیٹ شعیب علیہ السلام آتے ہیں، جو پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔
प्रोफेट शोएब अलैहिस्सलाम उन 4 पैगंबरों में शामिल हैं जो अरब की ज़मीन पर मुकीम रहे। नंबर 1 प्रोफेट हूद अलैहिस्सलाम, नंबर 2 प्रोफेट सालेह अलैहिस्सलाम, नंबर 3 प्रोफेट शोएब अलैहिस्सलाम और नंबर 4 प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर बात करें प्रोफेट इसहाक अलैहिस्सलाम की, तो वह प्रोफेट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन के इलाके में रहे। प्रोफेट इसहाक अलैहिस्सलाम का निकाह अपने ही चचा नाहूर की एक पोती रबका से हुई, जिनसे 20 साल तक प्रोफेट इसहाक अलैहिस्सलाम की कोई औलाद ना हुई। लेकिन फिर 20 साल की मुद्दत के बाद अल्लाह ने प्रोफेट इसहाक अलैहिस्सलाम को 2 जुड़वा बेटे अता किए, जिनका नाम था याकूब और ईसू। इन बेटों में ईसू नबी नहीं थे, लेकिन ईसू की नस्ल में अल्लाह के एक पैगंबर प्रोफेट अय्यूब अलैहिस्सलाम आते हैं। बात करें प्रोफेट इसहाक अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे की, तो प्रोफेट याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर थे, जिनका लक़ब था इसराइल। कुरान मजीद में कुल 16 मरतबा प्रोफेट याकूब अलैहिस्सलाम का नाम आता है और कई जगह अल्लाह ने प्रोफेट याकूब अलैहिस्सलाम की कौम को आपके लक़ब से पुकारा, यानी बनी इसराइल। बात करें प्रोफेट याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की, तो कुरान में 12 बेटों का जिक्र आता है। कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा उनके दूसरे बेटों के नाम नहीं मिलते, लेकिन बाइबल में प्रोफेट याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों के नाम आते हैं। प्रोफेट याकूब अलैहिस्सलाम के यह 12 बेटे मुस्तक़बिल में बनी इसराइल कहलाए, यानी यहूदियों की बुनियाद बने। प्रोफेट याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे पसंदीदा बेटे प्रोफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, और प्रोफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर कुरान में पूरी एक सूरत मौजूद है। प्रोफेट याकूब अलैहिस्सलाम के इन 12 बेटों की नस्ल में कई अंबिया आए, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि बिन्यामीन की नस्ल में प्रोफेट यूनुस अलैहिस्सलाम, यहूदा की नस्ल में प्रोफेट दाऊद और प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम, और लावी की नस्ल में प्रोफेट हारून और प्रोफेट मूसा अलैहिस्सलाम, जिन पर अल्लाह ने पहली आसमानी किताब तौरात नाजिल फरमाई। इसके अलावा प्रोफेट मूसा अलैहिस्सलाम के भाई प्रोफेट हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में 4 पैगंबर आए, प्रोफेट इलियास अलैहिस्सलाम, प्रोफेट अल-यसा अलैहिस्सलाम, प्रोफेट ज़करिया अलैहिस्सलाम और प्रोफेट यहया अलैहिस्सलाम। इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम अंबिया प्रोफेट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे प्रोफेट इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, यानी तमाम अंबिया बनी इसराइल में भेजे गए थे। बात करें प्रोफेट ईसा अलैहिस्सलाम की, तो इस दौर में ईसाइयत जन्म लेती है। हुआ कुछ यूँ था कि जब बनी इसराइल के एक गिरोह ने प्रोफेट ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने से साफ मना कर दिया, जबकि एक गिरोह ने प्रोफेट ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मान तो लिया, लेकिन इन लोगों ने प्रोफेट ईसा अलैहिस्सलाम को इस कदर मान लिया कि प्रोफेट ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्वर कर लिया। तो इस तरह प्रोफेट ईसा अलैहिस्सलाम को न मानने वाले यहूदी कहलाए, जबकि प्रोफेट ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्वर करने वाले ईसाई कहलाए। जहाँ तक इस्लाम की बात है, तो इस्लाम प्रोफेट ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ अल्लाह का नबी मानता है। प्रोफेट ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की लड़ी में आखिरी पैगंबर माना जाता है, और इनके बाद नबुव्वत प्रोफेट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे प्रोफेट इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुंतकिल होती है, यानी आखिरी नबी प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुंतकिल होती है। तो इस तरह से ज्यूज़, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की जड़ें इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर जुड़ जाती हैं। बात करें प्रोफेट ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की, तो आज से 2000 साल पहले प्रोफेट ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश फ़लस्तीन के शहर बैतलहम में हुई थी, जो कि प्रोफेट इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, जबकि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के शहर मक्का में हुई थी, जो कि प्रोफेट इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। What is the difference between Christianity and Islam? अब हम बात करते हैं कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। द गॉड्स, बात करें अगर मुस्लिम्स की,
تو مسلمس مانتے ہیں اللہ از گاڈ، اس کے اوپر، اس کے نیچے، اس کے دائیں بائیں کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ مسلمس بلیو ان اونلی ون گاڈ۔ مسلمس مانتے ہیں اللہ کسی انسان کا روپ نہیں لیتا، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بناتا، تو اللہ انسانوں سے بہت دور ہے، وہ کسی کی نالج میں نہیں آ سکتا، پھر چاہے انسان ہو، جنات ہو یا فرشتے ہوں۔ بات کریں اگر عیسائی لوگوں کی، تو عیسائی لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم بھی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ہاں کرسچن لوگ پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، سن آف گاڈ مانتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن کی سورہ 112 میں فرماتا ہے، کہو کہ وہ معبود برحق ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ بلیو ان جیزس، پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام پر وشواس۔ بات کریں اگر بلیو کی، تو کرسچن اینڈ مسلمس دونوں ہی پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام پر بلیو کرتے ہیں۔ مسلمس مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے جو کہ بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام ورڈ آف گاڈ ہیں، آپ کو اللہ نے کئی معجزات دیے، اور مسلمس یہ بھی مانتے ہیں کہ پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، کیونکہ انہیں زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس آئیں گے اور اسلام کا پرچم پھیلائیں گے۔ اب وہ باتیں کر لیتے ہیں جنہیں مسلمس نہیں مانتے، جبکہ کرسچن لوگ مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جسے مسلمس نہیں مانتے جبکہ کرسچن لوگ مانتے ہیں، وہ ہے مسیح یسوع خدا پرمیشور ہے، جو انسان کا روپ دھارن کر کے اس دنیا کو نجات دینے کے لیے، دنیا کو ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے اور دنیا کا کفارہ بننے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ کرسچن کہتے ہیں کہ جیسے مسلمس مانتے ہیں کہ پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، تو کرسچنس مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کا آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اپنی جان لوگوں کے لیے دینا۔ اور کرسچنس یہ بھی مانتے ہیں کہ پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا اور وہ دنیا میں واپس آئیں گے، دنیا کا نیائے کرنے کے لیے اور فائنل میسیج دینے کے لیے، دنیا میں قیامت لانے کے لیے آئیں گے۔ 5 پلرز آف اسلام، اسلام کے 5 ارکان جن کو فالو کیے بنا ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ نمبر 3، فرض روزے رکھنا۔ نمبر 4، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا۔ نمبر 5، حج کرنا اگر اس کے پاس اتنا ہے۔ مسلمس مانتے ہیں کہ ان 5 کاموں کو کر کے ہی، اچھے کام کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، جبکہ کرسچنس مانتے ہیں کہ ہم سب گنہگار ہیں اور ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اچھے کام کر کے گناہوں سے بچ کر 100% اس لائق بن جائیں جیسے خدا چاہتا ہے۔ کرسچنس مانتے ہیں کہ اگر ایک گناہ کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت میں نہ رہ سکے تو ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم 100 اچھے کام بھی کر لیں لیکن ایک گناہ ہم سے ہو جائے تو ہم جنت میں جانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو اس لیے کرسچنس یہ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے بیچ آئے اور ہمارے جتنے گناہ تھے انہیں اپنے اوپر لیے اور ہمیں ہمارے گناہوں سے چھڑا کر ہمیں اس یوگیہ بنا دیا کہ ہم جنت میں جا سکیں، جبکہ مسلمس مانتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ ہمیں خود محنت کر کے جنت میں جانا ہوگا، جبکہ کرسچنس مانتے ہیں کہ خدا خود زمین پر آیا تاکہ وہ ہم جیسا بن کر ہمیں پتا سے ملا سکے، اور مانتے ہیں کہ ہم اچھے کاموں کے دوارا جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن ہاں یسوع مسیح پر بلیو کر کے گناہوں سے توبہ کر کے ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ قرآن کی سورہ مائدہ آیت نمبر 110 میں اللہ فرماتا ہے، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور پیدائشی اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو میرے حکم سے اچھا بنا دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کر دیتے تھے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنا خدا مان لیا اور اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے، کیونکہ
عیسائی لوگوں کا ماننا ہے کہ مردے کو زندہ کرنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔